السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن الکریم، سورۃ رعد، آیت نمبر 40۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر کبھی ہم واقعی تجھے اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک، یا واقعی تجھے اس جہاں سے اٹھا لیں، تجھے فوت کر ڈالیں، فإنما علیک البلاغ، تو تیرے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب، ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ علیہ وسلم کے دل کو استحکام بخشا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور کیا فرمایا ہے؟ فرمایا اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم واقعی تجھے اس چیزوں کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم کافروں سے وعدہ کرتے ہیں، یا تجھے اس جہاں سے اٹھا لے جائیں، تو تیرے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے ہمارا پیغام، اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ نُرِيَنَّكَ کا معنی ہے آنکھوں سے دکھانا، دل سے یا گمان اور خیال سے نہیں۔ اور اسی طرح نتوفینک، دونوں کا جواب جو ہے وہ محذوف ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں کا جواب شیئر نہیں کیا، نہ نُرِيَنَّكَ اور نتوفینک، یہ دو لفظ ایسے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جواب بھی شیئر نہیں کیا، اور صرف یہ وضاحت فرمائی ہے۔ اور ضروری یہ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں دی جانے والی سزا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ان کی سزا کا وقت آئے۔ اگر ہم آپ کو آنکھوں سے ان کی کچھ دنیاوی جو سزائیں ہیں، دنیا کے اندر میں جو ملنے والی سزائیں ہیں وہ دکھا دیں، تو یہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے سینوں آنکھوں کو ٹھنڈک کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اگر پہلے اس جہاں سے آپ کو اٹھا لیں، فوت کر دیں، تب بھی آپ فکر نہ کریں، دلی استحکام یہ بخشا ہے، آپ فکر نہ کریں، کیونکہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، رہا ان کے اعمال کا محاسبہ اور مواخذہ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ۔ اس آیت مبارکہ میں اشارہ یہ ہے کچھ وعدے تو آپ کی زندگی میں پورے ہوں گے، اور کچھ آپ کی وفات کے بعد پورے ہوں گے جو ہم نے ان کفار سے کر رکھے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مثال بھی پیش کی جاتی ہے نا کہ باغبان مالی جو ہے وہ پودے لگاتا ہے، کچھ اس کی زندگی میں پھل دے دیتے ہیں، اور کچھ کئی سالوں بعد آنے والی نسل کو پھل دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اس لیے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ فکر مند اتنا ہونا ان کے اعمال کی سزا ملے گی کب، کچھ کا جلدی وقت ہوتا ہے، کچھ کا دیر کے ساتھ میں، لیکن ان کو سزا ضرور مل کے رہے گی۔ نیکسٹ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کی طرف آتے ہیں اور ننقصها من اطرافها، کہ ہم اس کے کنارے کم کرتے آتے ہیں۔ واللہ یحکم، اللہ فیصلہ فرماتا ہے، لا معقب لحکمی، اللہ کے فیصلے کے اوپر کوئی نظر ثانی کرنے والا، کوئی بدلنے والا نہیں ہوتا۔ وہو سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، یہاں پہ یہ آیت مبارکہ کفار کے لیے وعید، مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی کیا ان کفار نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے شہر علاقے یہ کہ دیگر بعد مسلمانوں کے قبضے میں جاتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت آ رہا ہے کہ انہیں زمین کے مرکز ام القرا یعنی مکہ سے بھی بے دخل ہونا پڑے گا، کیونکہ مکہ میں مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا، اس لیے بعض مفسرین اس صورت کو مدنی بھی کہتے ہیں، چونکہ آپ نے سٹارٹنگ کے اندر میں پڑھا ہے یہ سورۃ الرعد مکی ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر میں یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم ان کی زمینوں کی طرف سے آ رہے ہیں اور اس کے اطراف کو کم کرتے جا رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کے قبضے کے اندر میں کفار کے علاقے جا رہے ہیں، اور بہت جلدی جو ہے وہ مرکز ام القرا مکہ مکرمہ سے بھی بے دخل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بعض مفسرین نے کہا یہ صورت مدنی ہے، تو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو اپنی پیش قدمی کہا ہے یہاں پہ، نأتی الارض، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو اپنی پیش قدمی قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا دین آگے بڑھ رہا تھا۔ مسلمانوں کا آگے بڑھنا صرف اللہ ہی کی مدد سے تھا، ورنہ وہ کفار کی متحدہ قوتوں کے سامنے اکیلے اپنی طاقت، کبھی وہ اس طاقت کے ذریعے میں آگے نہ بڑھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کی پیش قدمی کو انا نأتی، اپنے آنے کے الفاظ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آنے کے ساتھ ان الفاظ کا بیان کیا۔ یہاں پہ اللہ کی ہیبت و جلالت کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ کیوں نہ ہوتا کہ اللہ کی خصوصیت ہے، اللہ کے کلام کی ہی خصوصیت ہے۔ جیسے کہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 26 کے اندر میں اللہ فرماتے ہیں فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی ان کفار سے پہلے لوگوں نے سازشیں کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر اللہ نے ان کی عمارتوں کو بنیادوں سے لیا، اور یہ ان کی عمارتیں چھتوں کے بل ان پر گر پڑیں۔ وہ سوچتے نہ تھے کہ کہاں سے عذاب آیا، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ پر کھڑے ہو کر کے اپنے الفاظ میں کیا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، صحیح مسلم 12-18 کے اندر میں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور اللہ اکیلے ہی نے تمام جماعتوں کو شکست دی۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام جماعتوں کو شکست دی۔ کفار پر تعجب ہے کہ یہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ دن بدن اسلام کا دائرہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے اور کفر و شرک سمٹ رہا ہے، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی یہ اسلام کے اندر میں پھر بھی داخل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی بشارت کے مطابق پھر وہ وقت بھی آیا، مشرق و مغرب کے آخر تک اسلام کا علم لہرانے لگا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ہر صورت وہ وقت آنے والا بھی ہے جو مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نقل کیا، اور یہ حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی پشت پر اینٹوں یا بالوں کا بنا ہوا کوئی گھر یا کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا، عزت والوں کو عزت بخش کر، ذلیل کو ذلت دے کر، یا تو انہیں عزت دے گا اور انہیں یہ کلمہ پڑھنے والوں میں داخل کر دے گا، یا انہیں ذلیل کرے گا اور ان کو محکوم بنا دیا جائے گا۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 44 کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، کہ اللہ ہی ہے جو فیصلے کرتا ہے، اس اللہ کے فیصلے کے اوپر میں نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اسے اللہ ہی بدل سکتا ہے جو اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور جو اس پر غالب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب کسی ایسی ہستی کا کہیں وجود ہی نہیں جو اللہ کے علاوہ ہیں معبودان باطلہ، تو پھر یہ بدل کیسے سکتے ہیں؟ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے حساب لینے کا وقت نہایت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی یہ جب قیامت کا وقت آئے گا، یہ حساب کا وقت آئے گا، تو یہ مجرم کہیں گے ہم تو صرف دنیا میں ایک گھڑی رہے۔ اس کے لیے آپ سورہ روم کی آیت نمبر 55 کو مطالعہ فرمائیں، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے سریع الحساب کا، اسے حساب لینے میں ذرا برابر دیر نہیں لگتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، بلکہ قیامت کے دن پل بھر میں سارا حساب سامنے آ جائے گا، ان کے سامنے کرتوتیں سامنے ہو جائیں گی، تو یہ حیران رہ جائیں گے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، بلا شبہ جو ان لوگوں سے پہلے لوگ تھے انہوں نے چالیں چلیں، سو فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اصل تدبیر تو سب اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی تدبیر کرنے والا۔ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، وہ جانتا ہے جو کچھ ہر شخص کر رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب کفار بھی جان لیں گے کہ اس گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے، قیامت کے گھر کا انجام اچھا کس انسان کے لیے ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ کے اندر وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ، یہ جو جملہ ہے یعنی اس سے پہلے کفار نے بھی اپنے رسولوں کو ستانے، اسلام کو نیچا دکھانے کی بہت تدبیریں کی۔ یہ کوئی نئی بات
آپ ہی کو پیش نہیں آ رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دل کو مضبوط رکھیے۔ یہ پہلے نبیوں کو بھی ایسا کیا گیا ہے، ان کے ساتھ بھی ایسے رویے اختیار کیے گئے۔ پھر کوئی تدبیر اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اختیار ہر چیز کا اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ان کی تدابیر، ان کی چالاکیاں، مکاریاں کامیاب ہوئیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی کا تقاضا ہوتا ہے۔ پلاننگز ہوتی ہیں، وہ اگر کوئی کامیابی ہوتی ہے ان کو تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، دل کو مضبوط کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، اور ان کفار کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا گھر کا اچھا انجام کس کے حق میں ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو تو کوئی رسول نہیں بنایا گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ لَسْتَ مُرْسَلًا، تو کسی طرح رسول نہیں ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کفا، کافی ہے، باللہ شہیدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی کے لیے، بطور گواہی اللہ ہی کافی ہے۔ بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو تم یہ مجھے کہتے ہو نا لست مرسلا، اللہ تعالیٰ نے تجھے کوئی رسول وغیرہ تو بنایا نہیں ہے، کسی طرح رسول نہیں بنایا، تو ان کو بتا دیجئے تمہارے درمیان میرے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم موجود ہے وہ بھی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے کہ میں سچا رسول ہوں اور مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں پہ لست مرسلا کی تنوین جو ہے مرسلن کے اوپر میں، یہ جو تنوین ہے اس وجہ سے کر کے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کسی طرح رسول نہیں ہے، یہ کہتے تھے، نہیں ہے کوئی ایسا معجزہ، کوئی ایسی اللہ کی طرف سے دی ہوئی دلیل نہیں ہے، تو کسی طرح آپ رسول نہیں ہیں۔ تو ومن عندہ علم الکتاب سب سے لاسٹ کے اوپر میں، یعنی یہود و نصارہ کے علماء جیسے عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی، تمیم داری، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور ان میں سے دوسرے ایمان لانے والے جو اہل کتاب کے علماء کی طرف رجوع کا حکم اس لیے ان کو دیا گیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے اندر میں عموماً انہی لوگوں کی طرف پہلے یہ لوگ رجوع کیا کرتے تھے، اور ان کی علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے متعلق بشارتوں سے آپ کو سچا رسول ہونے کو خوب سمجھتے تھے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ کو اللہ کے رسول یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ بھلا اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی غلطی کر سکتا ہے؟ نہیں نہ کر سکتا۔ تو اسی طرح یہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم ہے، آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، ان کتابوں کا جن لوگوں کے پاس علم ہے نا، وہ آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جب ان سے کبھی پوچھا جاتا کہ بھئی تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو یہ کہتے اس وقت الذین یتبعون الرسول النبی الامی، لوگوں کو یہ لفظ کہا کرتے تھے ہماری کتابوں میں یہ نبی امی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ باتیں ہیں جسے ہم اپنے پاس تورات انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، یہ ساری باتوں کو تسلیم کرتے تھے کہ وہ نبی امی ہیں اور یہ ہمارے پاس کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا، اور گندی چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا لوگوں سے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی مدد کی، اس نبی کو عزت عطا فرمائی، اس کی طرف قرآن مجید اتارا گیا ہے، اس کے اوپر میں ایمان لاتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس طرح کر کے یہ پہچانتے تھے اپنی کتابوں کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن ان کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ یہ ماننے سے انکار اس لیے کرتے تھے، خاندانی تعصب، ہمارے خاندان سے یہ نبی نہیں آیا۔ اور منافقین کا جو گروپ ہے وہ اس لیے ظاہر ہوا کہ منافق عبداللہ بن ابی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت میں یہ بننے والا سردار تھا، تو اس کو چھوڑ کر کے لوگوں نے سردار
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا، تو اس مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقت کی۔ اب ظاہری بات ہے اس کے پورے قبیلے کے لوگ، پورے خاندان کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، لیکن اس نے اپنے جتھے کو، اپنے گروپ کو جو ہے اسلام کا لبادہ تو پہنایا، لیکن اندر اندر سے وہ مخالفت کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کفار کے ساتھ مل کے سازشیں کرتا، اس کو منافق گردانا گیا۔ اور کفار اسلام نہیں لائے، وہ کہتے تھے ہمارے خاندان سے کیوں نہیں آیا، حالانکہ اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ اس لیے ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہتے تھے اگر اللہ نے نبی بنانا تھا، کیونکہ جاہل تھے، نبی بنانا تھا تو پھر کسی بھی وڈیروں کو بناتا، بھی سردار کو بناتا جس کے پاس مال، جاہ و جلالت، عزت، شہرت، سرداری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بناتا نا۔ پھر رسول تجھے کیوں بنا دیا؟ تو جو ایک یتیم ہے، تیرے پاس نہ مال ہے، نہ دنیا ہے، نہ سرداری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ہے نا یہ بنا دیا ہے۔ ہم تو سردار ہیں، ایک سردار ہو کر کے ایک رسول کی کیسے پیروی کریں؟ تو یہ اس طرح کی ان کی قباحتیں، ان کی وہ باتیں جس کی وجہ سے کر کے بنیادی ان کے جو اہداف ہیں، جس وجہ سے کر کے وہ اسلام نہیں قبول کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ ابو الحکم ابو جہل کا نام تھا، جو فیصلے اس قدر سمجھداری سے کیا کرتا تھا، اس کا نام ہی ابو الحکم پڑ گیا، یعنی فیصلے کا باپ۔ اتنا سیاںا بندہ، اتنا سمجھدار بندہ کہ جو فیصلہ کرتا ہے اس انداز میں فیصلہ کرتا کہ بھئی دونوں فریقین کو خوش کر دیتا، مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو خوش کر دینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، فیصلہ اس انداز میں کر دینا کہ دونوں فریقین خوش ہو جائے، اور یہ اس طرح کا سمجھدار بندہ تھا۔ لیکن جب قرآن اور حدیث کا واضح اور منہ بولتا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انگلی کے ساتھ میں چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھ کر کے بھی ایمان نہ لایا، فیصلہ کرنے میں جو ہے یہ پیچھے رہا، اور دوسروں کو بھی منع کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبر ظلم کرتے۔ اور بہت سارے سردار تھے جو سمجھدار تھے اور عرب کے بہت سٹرونگ ذہانت و فطانت کے مالک تھے، لیکن ان انہادوں، ان وجوہات کی بنا پر آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس وجہ سے خاندان کیا کہیں گے، خاندان والے چھوڑ جائیں گے، اور بھائی صاحب مجھے انہوں نے یہ دیا ہے تو میں کیسے ان کو چھوڑوں۔ تو بھئی اللہ کی توحید کا علم اپنانے والے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان سے مال چھینے گئے، ان کو کپڑے تک نہیں دیے گئے، ننگا بھگا دیا گیا گھروں سے، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، اور چٹائیوں میں ڈال ڈال کے ان کو جو ہے نا پٹائیاں کی گئی ہیں، ان کو الٹا لٹکایا گیا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے مصیبتیں انہوں نے جھیل کر کے بھی پھر بھی اللہ واحد کی توحید پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کسی قسم کا آنچ نہیں آنے دیا۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے سامان۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری صورت رعد مکمل ہوئی، اور اس کا بنیادی جو مضمون تھا عقیدہ توحید ہے، حق کی طاقت کو، باطل کی کمزوری کو ظاہر کیا، اور اس میں توحید کو بنیادی طور پہ رکھا، اور معبودان باطلہ کو بھی بنیادی طور پہ رکھا، چونکہ حق اور باطل کی یہ جنگ عقیدہ توحید، شرک، کفر اور ہدایت اور گمراہی کے درمیان ہے۔ تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے، اور ہم نے بھی اپنی طرف سے پوری ایڈیٹنگ کے اندر میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آپ اس کو ضرور سنیں اور بار بار سنیں، انشاءاللہ عقیدہ توحید کے اندر میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی سمجھنے کو ملیں گی۔ رزق اور ہدایت دو ایسی چیزیں ملیں گی آپ کو، اس میں کسی کے اختیار میں نہیں ہے، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو ہدایت نہیں دے سکتا، رزق نہیں دے سکتا۔ رزق کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی، ہدایت کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ اگر ہدایت اور رزق حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ان چیزوں کے اوپر محنت کرو، محنت کے بغیر کسی چیز کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سورۃ 12 پارے کی پہلی لائن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام زمین کے چوپاؤں کا رزق اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، لیکن ہر ایک کو اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے پرندوں کو اپنے گھونسلوں سے نکلنا پڑتا ہے، ہر چیز کو اپنی جگہوں سے اٹھ کر کے جانا پڑتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہمارا ہے، ہمیں بھی رزق حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے، یعنی ہم جد و جہد کے ساتھ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہدایت ہے، ہدایت اور راہ حق کے لیے جب تک کوئی اپنے دل سے بدلتا نہیں ہے، دل کو نہیں بدلتا، تب تک اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو لہٰذا ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اندر کی آواز ہے۔ ضمیر کی بھی 3 قسمیں ہم نے آپ کو شیئر کر دی ہیں، اور وہ یہ ہیں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ انسان کو ملامت کرتا ہے برائیوں کے اوپر، نفس امارہ حکم دیتا ہے برائیوں کا، امارہ لوامہ، امارہ حکم دینے والا، لوامہ ملامت کرنے والا۔ امارہ جب سٹرونگ ہوتا ہے تو لوامہ
ملامت کرنے والا ضمیر انسان کا دب جاتا ہے. کبھی غور کریں، سینے کے اندر سے، دل کے اندر سے، ذہن کے اندر سے آوازیں آتی ہیں جب کوئی کام کرنے لگے ہوتے ہیں، یار برا کام کر رہے ہو، یار رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. نفس لوامہ کی طرف سے ہوتی ہیں جو ملامت کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ اسٹرانگ ہو جائے، اگر آپ اس کی بات ماننا شروع ہو جائیں، تو نفس امارہ جو حکم دے رہا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے، اور انسان ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کو برائی کا بھی نہیں حکم دیتا. وہاں پہ حاصل ہوتا ہے نفس مطمئنہ. تو اس نفس مطمئنہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور لوٹ جا اپنے رب کی طرف خوشی خوشی. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا. تو یہ ہے آپ کے ضمیر کی لڑائی. برائی کا حکم ہے، جو دوسری اوپر سے آواز آتی ہے کہ یار غلط کر رہے ہو، اس کی مانو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، صحابی رسول نے، اللہ کے رسول بتائیے گناہ اور نیکی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تیرے دل کے اندر میں کھٹکا پیدا کر دے، جو تیرے دل کے اندر میں کھٹکے، وہ گناہ ہے. کہیں لوگوں کو اطلاع نہ ہو جائے، تیرے دل کے اندر میں یہ خیال آ جائے نا کہ لوگوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے اس بات کا، تو جان لے کہ وہ گناہ ہے. جو تیرے دل کو تسکین دے، راحت دے، وہ جان لے کہ نیکی ہے. چوری کرتے وقت انسان کو دل کے اندر میں یہ بات نہیں آتی لوگوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے. غیبت کرتے وقت جب باتیں کرتے ہیں ہم، پتہ نہیں چلتا ہمیں کہ یار کہیں اس کو نہ پتہ چل جائے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور میں نہیں ڈرتا بھائی، مینوں نہیں میں اندھی جڑی گل کر رہے ہیں، میں نہیں ڈرتا. تو بھئی اس کا ڈھیٹ پن، اس کی جو نفس امارہ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ نفس لوامہ اس کے اندر جو ملامت کا جو سد باب اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا اس کو برائی سے روکنے کے لیے، وہ مر چکا ہے. اس کو کہتے ہیں ضمیر کا مرا ہوا انسان، جو کہتے ہیں نا مینوں تے کوئی پرواہ نہیں، انہوں پتہ لگے نہ لگے، لوگوں کو پتہ لگے نہ لگے، سریعام جو ہے نا وہ گناہ کرتا ہے، اور پھر ڈھیٹ پن وہاں پہ اکڑا رہتا ہے. اور یہ ہوتا ہے ضمیر کا مر جانا. اور نفس مطمئنہ تب حاصل ہوتا ہے جب انسان کا وہ ضمیر ملامت کرنے والا اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، اور گناہ کا حکم دینے والا کمزور ہوتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب بار بار انسان نفس لوامہ، جس سے ملامت ہوئی اس سے رکا، جس سے ملامت ہوئی اس سے رکا، جس سے ملامت ہوئی اس سے رکا. آخر کار ایک نفس آتا ہے، اس انسان کا دل تسکین میں چلا جاتا ہے، راحت میں جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ سکون اور راحت کا متلاشی ہوتا ہے. ایسی جان کو اللہ تعالیٰ فجر کے اندر میں آیت نمبر 27 سے 30 تک آخری آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف اور خوشی خوشی لوٹ جا، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. تو اگر جنت کے مہمان بننا چاہتے ہیں تو پھر ان نفسوں کی جو لڑائیاں ہیں ان کو سمجھیں، ان کو سیکھیں. اندر سے کبھی بھی آپ کام کرنے سے پہلے اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں. اگر یہ کھٹکا پیدا ہو، یہ آواز اندر سے آئے کہ یہ غلط کام ہے، رک جاؤ، رک جاؤ بھئی، کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، یہ خیال آ جائے، تو رک جاؤ، وہ غلطی ہے، گناہ ہے. اگر جو چیز آپ کے دل کے اندر اطمینان، سکون، راحت پیدا کرے اس کو کرو، وہ نیکی ہے. یہ کام کرنے سے، مسلسل کرنے سے یہ چیز آپ کو پیدا ہوگی جو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف راضی راضی لوٹ جا، میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.